السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو واقعہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ پراسرار واقعہ میری خالہ کے ساتھ پیش آیا۔ میری خالہ خانپور میں رہتی تھی۔ یہ 2004 کی بات ہے، جب وہ اور خالو کچھ دن رکنے ہمارے گھر آ گئے۔ کچھ دن وہ ہمارے گھر رہے، پھر انہوں نے رینٹ پر گھر لے لیا اور ادھر شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر خوف آتا تھا۔ ہم بہت کم ان کے گھر جاتے، اسکول سے آ کر ٹیوشن چلے جاتے، گھر رہنے اور کہیں جانے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ امی دن کے ٹائم خالہ کے پاس رہتی، خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ خالہ لوگوں نے جو گھر لیا تھا، وہاں پہلے ایک کرسچن فیملی رہتی تھی۔ ان کا آدمی کالا جادو جانتا تھا۔ کافی لوگ اس آدمی کے پاس آتے۔ محلے والوں نے تنگ آ کر اس آدمی سے گھر خالی کروا لیا۔ اس کے بعد یہ گھر خالہ لوگوں نے لے لیا۔ اس گھر سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ خالو کے پاس اس وقت کوئی اچھی جاب نہیں تھی کہ وہ کوئی اور گھر لیتے، اور اس گھر کا رینٹ بھی کم تھا، اس لیے ابھی ادھر ہی گزارا کرنا تھا۔ ان کو ابھی اس گھر میں کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ کبھی دیوار پہ خون لگا ہوتا تو کبھی صحن میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوتے، کبھی کپڑوں پہ کٹ لگے ہوتے اور کبھی گھر سے کوئی چیز غائب ہو جاتی۔ خالہ خالو کو بتاتی تو وہ کہتے وہم ہے تمہارا اور کچھ نہیں۔ خالو ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ خالہ کے گھر بیٹا ہوا، ہم سب اسپتال جا کر دیکھ کر آئے۔ امی نے خالہ کو کہا کہ تم ہماری طرف چلو، لیکن خالو نہ مانے اور اپنی طرف چلے گئے۔ دوپہر کے ٹائم ہم اور امی خالہ کے گھر آ جاتے۔ رات کو جب خالو آ جاتے تو ہم اپنے گھر آ جاتے۔ میرے پاپا اس وقت سعودیہ میں جاب کرتے تھے۔ گھر پر ہم بچے اور امی ہوتی تھیں، اس لیے امی خالہ کے گھر زیادہ رہتی تھیں۔ بچہ 3 دن کا تھا، سردیوں کے دن تھے اور دسمبر کا مہینہ تھا۔ سب لوگ جلدی کھانا کھا کر بستر پہ لیٹ جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ ہم شام کو گھر آ گئے اور خالہ لوگ بھی کھانا کھا کر سو گئے۔ رات کو خالہ کی آنکھ بچے کے رونے سے کھل گئی۔ خالہ نے دیکھا کہ ایک بہت عجیب عورت بچے کے پاس کھڑی ہنس رہی ہے اور بچہ زور زور سے رو رہا ہے۔ خالہ نے جب یہ سب دیکھا تو خالہ کے ہوش گم ہو گئے۔ خالہ نے ہمت کر کے خالو کو اٹھایا۔ خالو نے جب اس عورت کو دیکھا جو انہیں دیکھ کر مسلسل ہنسے جا رہی تھی، خالو نے اونچی آواز میں سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی اور وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ خالو نے ٹائم دیکھا تو اذان ہونے میں 20 منٹ باقی تھے۔ خالہ لوگ جاگتے رہے اور صبح خالہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ ادھر آ کر بھی خالہ کو وہ عورت نظر آتی تھی۔ امی ہمیں نہیں بتاتی تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم ڈر نہ جائیں۔ میری امی ساری رات خالہ کے ساتھ جاگتی رہتی تھی۔ خالو نے جاننے والے سے بات کی اور اس نے ایک آدمی کا پتہ بتایا۔ وہ آدمی روحانی علاج کرتا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے پہ لگانے کے لیے تعویذ دیے اور 2 تعویذ خالہ کے لیے، ایک بچے کے لیے، ایک ان کے لیے۔ 40 دن کے بعد خالہ نے وہ تعویذ پانی میں بہا دیے اور سب گھر والوں کا صدقہ دیا۔ پتہ نہیں وہ عورت کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اس واقعے کے بعد خالہ نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی ہم خالہ کو تنگ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ہو کر آپ ڈر گئی تھی، لیکن یہ وہ جانتی ہیں کہ اس ٹائم ان پر کیا گزری تھی۔ آج کی سٹوری بس یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ہارر سٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔